نہیں, اگر ادارے ہمارے ساتھ تو اچھے ہیں, اگر کسی اور ساتھ تو مخالف ہیں, یہ کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے نا. تو پھر ہم خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی خدمت کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں آئے تھے, اور انہوں نے کوئی شہرت, ٹھیک ہے شہرت دولت ہم نے سب چیزیں دیکھی ہیں, اپیرنٹلی دنیا پوری گواہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں, اور ڈاکٹر حکیم محمد شہید صاحب سابقہ گورنر بھی رہے سندھ کے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کرکٹر کو کسی مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بہت ساری باتیں کرتے رہے, میں اس کو دہرانا بھی پسند نہیں کروں گی. آج کی تاریخ میں اگر آپ عاصم منیر صاحب کی برائی کر رہے ہیں تو آپ قمر باجوہ صاحب کی تعریف کیوں کر رہے تھے؟ بات یہ نہیں ہے, میں پھر یہ کہوں گی اگر عادل جو ہیں وہ کچھ غلط کریں گے تو ہم عادل کو ہی کہیں گے. تو اگر آپ خان صاحب کی جدوجہد کو دیکھتی ہیں تو انہوں نے تو کبھی سیاسی اداروں سے, انسٹیٹیوشن سے بات کرنے کی خواہش کا ظاہر. بعض کیریکٹرز ایسے ہیں پاکستان میں جیسے نوابزادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے. جیسے بات یہ کہ آپ خان صاحب کی جدوجہد کی بات کرتے ہو کہ ان کی 25 26 27 سالہ جدوجہد ہے, اب وہ کہاں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. 96 97 آپ نے جماعت بنائی, 2002 میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کے تحت آپ نے ان کو صدارتی ووٹ دیا, 2007 میں آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, 2013 میں آپ نے صوبے میں حکومت بنا لی, 2018 میں آپ وزیر اعظم بن گئے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تاریخی قرضہ لیا گیا آپ, اور کوئی ایک ایسا منصوبہ, کوئی ایسی اسکیم جہاں پہ پیسہ استعمال ہو, مجھے بتا دیں آپ. اچھے سے اویئرنیس پھیل گئی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی بڑا ہاتھ ہے, ساتھ ساتھ وکلا برادری کا بڑا ہاتھ. پی ٹی آئی کا ہاتھ کہاں پہ؟ عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ سے عادل علی آپ کے سامنے آیا. کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. ویسے تو مجھے شاعری آتی نہیں, اور نہ میری شاعری سے شکل ہے, نہ میں اتنا خوبصورت ہوں, پھر بھی خواتین جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت تمام تر جتنے بھی امور خانہ داری ہیں, امور خارجہ ہیں, جتنے بھی کام گھر سے باہر ہوتے ہیں, میں اپنا اپنا کردار بخوبی نبھا رہی ہیں. پاکستان میں اور دنیا بھر میں سیاست میں بھی خواتین اپنا لوہا منوا رہی ہیں. پاکستان میں تو خاتون وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں. اس وقت میرے ساتھ میری مہمان موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی وومن ونگ کی صوبہ سندھ کی صدر ہیں, MNA-1 بھی ہیں, اور رکن صوبائی اسمبلی کی کینڈیڈیٹ بھی ہیں. آئیے آپ ان سے ملاقات کریں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام عادل, تھینک یو سو مچ. میم, thank you so much for joining us, and we are sorry for the inconvenience those have been occurring. Well, سیاست دوسرا آپ کیا کہتے ہیں, کراچی میں آپ کی رہائش, آپ کی پیدائش, وہ سیاست آپ نے کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو آپ کی یہ واپس کی کیسے ہوئی؟ میں اچھا دیکھیے, پہلے تو میں کہوں گی کہ وجود زن سے ہے کائنات آہن, اب یہ دور ہو گیا ہے, اب یہ دور آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بالکل جناب, پراؤڈ ٹو بی بورن اینڈ براٹ اپ فرام کراچی. آئی ایم اے کراچیائٹ بائی برتھ, اور اگر میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, اور بالکل یہاں پر جو ہے سیاست یوں سمجھیں کہ پی ٹی آئی میں آنا جو تھا وہ پی ٹی آئی کے معرض وجود میں آنے سے پہلے تھا میرا. کیونکہ میں شدید خواہش اور دعا کرتی تھی کہ کوئی ایسی پارٹی آئے پاکستان میں, اور یہ میں اپنے ٹین ایج کی بات بتا رہی ہوں, کہ جس نے جو کہ یہ جو ایک آج میری کل تیری باری ہو رہی ہوتی, دو خاندانوں, موروثی خاندانوں کے بیچ میں فٹ بال بنی ہوا تھا پاکستان کی سیاست, تو ایک ایسا نام آ گیا ہے جو کہ ایماندار ہو, جو کہ قوم کا سوچے, جو کہ ملک کا سوچے, جو پاکستان کا پیسہ اور اس کے وسائل کرپشن کے ذریعے باہر نہ لے جائیں, جو صرف اپنی آل اولاد کا نہ سوچ رہے ہوں بلکہ آنے والی پاکستان کی نسلوں کی بقا کا سوچیں. تو جب عمران خان نے جو نظریہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف جب وجود میں آئی, تو میں اور میرے جیسے کروڑوں لاکھوں نوجوان جو تھے نا, وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بہت تیزی سے پھر اس طرف آئے. اور ہم لوگ کوئی جیسے کہنا چاہیے وہ خاندانی سیاست دان نہیں ہے, ہم لوگ عام لوگوں میں سے اٹھ کر آنے والے لوگ ہیں. اور میرے تو آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سیاست جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک صاف ستھرا میدان بنے, ایک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس طرف آئیں, کیونکہ 50% سے زیادہ آبادی ہماری خواتین کی ہے. پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک عمران خان نے موروثی سیاست کا جو ایک روایتی انداز چلا رہا تھا, اس کو تھوڑا نہ ان کے کوئی بھائی بہن, بہنوئی سمدھی, اس طرح کے رشتے جو ہیں انہوں نے نہیں نامینیٹ کیے ہوئے کہ یہ وزیر اعلیٰ وہ بن جائے, وزیر پنجاب, مطلب آپس میں بندر بانٹ نہیں ہو رہی. کابینہ لگتا ہے کہ خاندانی ایک نظام چل رہا ہے, کوئی مطلب ایک خاندان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جب گورنمنٹ میں جو خاندان آ جاتا ہے وہ اس کو اپنے باندھی بنا لیتا ہے. آوازیں لگ رہی ہیں کسی وزیر اعلیٰ صاحب کے بہنوئی جو ہیں وہ چیف سیکرٹری ہیں. مطلب وہ میں آپ کو یہ بتا نہیں, دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کوئی نہ کوئی میرٹ یا کوئی ایسی چیز جو آ گیا ہے, لیکن آپ خود سوچے نا کہ گھریلو عورتوں کو اٹھا کے جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو, سیاسی خواتین جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو پیچھے کر کے پھپھی, بہنیں, آنٹی, بہویں, بچیاں, بیٹیاں آگے آ رہی ہیں. اچھے نامی گرامی مخدوم امین فہیم جیسے لوگ, اور بڑے نون لیگ کے
اندر بھی بڑے بڑے نام ہیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے آگے, ان کے آگے کہ بھائی جو پوتا نیا بھی پیدا ہوا ہے, جو بچہ نیا پیدا ہوا ہے, کل کو اس نے ہمارا باس بننا ہے, ہم نے اس کے ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. یہ تو مطلب یہ تو بادشاہت تو ہے نہیں. یا تو پھر جائیں ایسے ملکوں میں جہاں بادشاہت ہے, وہاں کے اقامے شقامے حاصل کریں, وہاں رہے بھی, مطلب جائیدادیں تو وہاں بھی بن رہی ہیں ان لوگوں کی. ہمیں ایسا لیڈر چاہیے تھا جو کہ اپنا جینا مرنا جس کا پاکستان میں ہو, جو ڈیلز نہ کر رہے, اس پہ مشکل بھی آئی تو عمران خان نے ثابت کیا, اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے, کوئی ڈیل نہیں کر رہے, کوئی جو ہے NROs نہیں قبول کر رہے. سب نے دیکھا تھا کون کس طرح بھاگ رہا ہوتا تھا, کس کو جو ہے وہ ظاہر ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ذریعے جو ہے باہر چلے گئے. علاج خود کا, ویسے وزیر اعظم 3600 دفعہ بن چکے ہیں, مگر علاج نزلے کا بھی انہیں UK جا کے کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ یونیورسٹیز خود آکسفورڈ سارے خاندان والے جو ہیں, بھٹو, زرداری, نون لیگ, شریف, سارے لوگ جو ہیں وہ ڈگریز حاصل کرتے ہیں آکسفورڈ کیمبرج کی. غریب کا بچہ یہاں جو ہے وہ اسکول تک نہیں جا رہا, اسکولز ہیں ہی نہیں, اور جو اسکولز ہیں وہ گھوسٹ اسکولز ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے, سب نے حال دیکھا ہوا ہے پورے پاکستان کا کہ تعلیم کا کیا معیار ہے, ہاسپٹلس کا کیا معیار ہے. تو ہمیں ایسا سیاستدان چاہیے تھا, اور اللہ نے ہمیں دیا. 27 سال ہو گئے, 27-28 سال عمران خان نے PTI کو خالص جمہوری نظریوں پر پروان چڑھایا, بیج بویا, ادھر ہی سیکھا انہوں نے. ظاہر ہے ان کو کسی چیز کی شہرت بھی ان کے پاس تھی, نام, پیسہ, دولت, تعلیم سب ان کے پاس تھی, ٹھیک ہے, عروج تھا, پوری دنیا انہیں پہچانتی تھی, انہیں کسی چیز کی ہوس نہیں تھی. ہاں, پاکستان کو انہوں نے بچانا تھا, سو انہوں نے بیڑا اٹھایا. اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے ایک سیٹ, جب پہلی دفعہ ظاہر الیکشن لڑا تو نہیں جیت پائے تھے, پھر ایک سیٹ سے جیتے, اور پھر جب پہنچے تو آج پورا پاکستان جو ہے وہ 24 اس کو یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے اس میں دیکھا کروڑوں عوام نے ان کو ووٹ دیا. اور جب اس سے پہلے وزیر اعظم منتخب کیا تھا اس وقت بھی بہترین ریفارمز کر رہے تھے, مسلم امہ کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا تھا, اقوام متحدہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا تھا, اسلامو فوبیا کے خلاف سب سے بڑا, انہوں نے توہین رسالت کے اوپر سب سے ببانگ دل جو بات کی کہ 3 تو ایسی کانفرنسز کروا ڈالی تھی انہوں نے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ اور عوام دوست جو تھے وہ انہوں نے جو ہے پالیسیز اختیار کی تھی. کووڈ جیسے دور میں سلام کیا گیا تھا ان کی پالیسیز کو. 3 سال میں انہوں نے 30 یا 60 سال کی جو حالات خراب کیے گئے تھے پاکستان, اس کو درست کرنے کی راہ اختیار کر لی تھی, اور اسی وجہ سے ان کو سازش کے تحت جو ہے وہ ہٹایا گیا. ایبسلیوٹلی ناٹ, تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں ہر غلط چیز کو نوٹس میں. وہ پھر جب آئے تو پھر دنیا, ظاہر سی بات ہے دنیا نے دیکھا ان کا ڈٹرمنیشن, اور آج بھی وہ قائم ہے, اور ان کے پیچھے پوری پاکستان قوم بمائے ہم تنظیم پوری PTI جو ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی خدمت کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں آئے تھے, اور انہوں نے کو شہرت, ٹھیک ہے, شہرت دولت ہم نے سب چیزیں دیکھی ہیں, اپیرنٹلی دنیا پوری گواہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں, اور ڈاکٹر حکیم محمد شہید صاحب سابقہ گورنر بھی رہے سندھ کے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کرکٹر کو کسی مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بہت ساری باتیں کرتے رہے, تو آپ اس تناظر میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال کر لوں آپ سے, اس سے کیا پس منظر ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں انہوں نے بعد میں نا جو بات کہی تھی ڈاکٹر اسرار والی بات جو ہے نا, انہوں نے اس کو واپس بھی وہ کیا تھا, انہوں نے اس نظریے میں نہیں کی تھی, اس ریفرنس کانٹیکسٹ میں نہیں کی تھی. میں اس کو دہرانا بھی پسند نہیں کروں گی, کیونکہ آج سب کو پتا ہے کہ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں اٹھا کے کہ نواز شریف کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اسرائیلی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی اندر خانہ جو میٹنگز چل رہی ہیں وہ نواز شریف کی چل رہی ہیں, اور کسی کی نہیں. ہم نے تو ان کو بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہی کہا ہے ہمیشہ, میرے لیڈر نے بھی اور ہم نے بھی. تو یہ ایک محض الزامات تھے کچھ, یا غلط فہمیاں سمجھ لیں, جو بھی ہے اس کو انہوں نے جب ہی رد کر دیا تھا. اچھا نہیں لگتا کہ ان کے جانے کے بعد بہت بڑے اسکالر ہیں, ہمارے لیے قابل فخر ہیں, ان کے بارے میں اس طرح بات کی جب وہ خود اپنی بات کو, خود موجود تو نہیں ہے لیکن ہاں سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے, اور اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس چیز کو انہوں نے واپس بھی لیا تھا, اور اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہا گیا تھا, یہ غلط ہو گیا. اچھا, کراچی کی سیاست کی ڈائنامکس آپ نے بہت باریکی سے دیکھی, آپ کا تعلق بھی ضلع وسطی سے ہے, تو کراچی میں اگر آپ کو سیاست ہی کرنی تھی پاکستان میں اور آپ کو عوام کی خدمت, تو آپ کو یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کسی کراچی کی جماعت کو جوائن کرتی اور سب سے پہلے اپنے شہر کی خدمت کرتی, پھر آپ صوبائی لیول پہ آتی, پھر آپ ملکی سطح پہ آتی؟ سب سے پہلے پاکستان, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی خود ایک منی پاکستان ہے, ٹھیک ہے, تو تمام مطلب شہر آ گیا پاکستان کی کراچی. تو
کراچی اور پاکستان نا لازم و ملزوم ہے، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا میں اس بات پہ بلیو، دیکھیں میں نے تو بچپن یہیں گزرا، تو وہ ایک دور تھا جب ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک مخصوص سیاسی جماعت سامنے آئی، پتہ چلا کس طرح، ہمیں پتہ چلتا تھا کیونکہ مجھے تو 2-2.5 سال کی عمر میں اخبار پڑھنا سکھا دیا گیا تھا، تو میرے گھر میں کتابوں کا بس مطلب ایک وہ تھا، لائبریری گھر کم لائبریری زیادہ لگتی ہوتی تھی، فارسی بھی چل رہی تھی، اردو انگلش سب چل رہا ہوتا تھا ہمارے بزرگ. تو ہمارے ہاں یہ ڈسکشنز اور یہ چیزیں بہت وہ ہو رہی ہوتی تھی، تو سیاسی طور پہ ایک شعور آ چکا تھا پہلے ہی. تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں اچھے سے نظر آ رہا ہوتا تھا، حالانکہ ہم میرے خیال میں ٹین ایجر بھی نہیں تھے اس وقت، تو 10 سے 12 سال کی عمر کی بات بتا رہی ہوں، اچھے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ یہ آئے، یہ ٹھیک ہے، جوش ہوا، گلی محلوں میں جوش اٹھ رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اندازہ ہو گیا کہ اچانک سے یہ غلط سمت میں چل پڑے. وہ پھر پوری کراچی پورے ملک نے دیکھا کہ اپنی غلطیوں کی سزا سب سے زیادہ اس جماعت نے خود بھگتی ہے، پہلی بات. تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہم تو وہیں کے پیدائش تھے، ہم کرفیو لگ رہا ہوتا تھا، چیزیں ہو رہی ہوتی تھی، فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی، بوریاں نکل رہی ہوتی تھی، رائٹ لیفٹ ہم اسکول سے یوں چل رہے ہوتے تھے، ہمیں چیزیں نظر آ جاتی تھی. حالت یہ تھی، یعنی یہ اس ماحول کی پرورش رہے ہم کراچی والے، ٹھیک ہے. آگ و خون کی بارش میں اسکولوں میں جا رہے ہوتے تھے، فائرنگز ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا ہمارے آگے. تو ہم سے بہتر کون جانے گا یہ جو اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. تو اس تمام معاملات کی سیاست اچھی ہو تو اس کے فائدے، اور سیاست اچھی نہ ہو، غلط سمت نکل جائے، بھتہ خوری، یہ چیزیں وہ چیزیں، ایکسٹورشنز، تو اس کا فائدہ پھر ہر کوئی آ کے اٹھانے لگتا ہے. غیر مطلب جو کہ بیرونی طاقتیں، اندرونی طاقتیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں، وہ سب ظاہر ہے اس چیز کا وہ کرتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں، اٹھایا کوشش کی. کراچی کو تو تباہ کر کے رکھ دیا نا. کراچی کا تو مطلب ہم نے اپنے ہاتھوں سے، کیا شہر ہوتا تھا اور کیا بن گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ہم ہی لوگ نہیں اٹھ کے اس میں آئیں گے، لیکن ہم کس طرح سیاست، جیسے میں یہ سوچتی ہوں اگر میں اپنے گھر سے بھی سیاست شروع کر رہی ہوں نا، تو اس کا امپیکٹ ورلڈ پور کی طرح نا پورے ملک پہ جائے گا. میں اس طرح کی سیاست کرتی ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں ہوتا ہے ایک ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، ایک اسمارٹ ورکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک انٹلیکٹ ہوتی ہے اور ایک روایتی سیاست ہوتی ہے. یہ دور وہ ہے جو آپ کو ایملگیمیٹ کرنا پڑے گا. 5th جنریشن وار بھی ساتھ چل رہی ہے، میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، یہ چیزیں اب بہت تیزی سے اور زیادہ وہ ہو گئی ہیں. تو اس کو سب کو اگر آپ اچھے سے ویو کریں گے تو آپ بڑی جلدی، اور آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ بڑی جلدی پاکستان کو سیاست کی راہ پہ ڈال کے آپ اس کو ترقی کی راہ پہ ڈال سکتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان. سیاستدانوں کی غلطیاں جو ہوتی ہیں، اگر اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے نا. لیکن آپ نے 5th جنریشن کی وار کی بات کی، تو 5th جنریشن وار کے تحت آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملک کے اداروں کے ہی منحرف کھڑا کر دیں اور ایک جنگی محاذ آپ اپنے ملک کے اندر بنا دیں. یہ کس نے کیا؟ نہیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں جو کرے گا وہ غلط ہے. لیکن ایک بات نہیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کا دھارا اور عوام کی نبض پہچاننا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے. سپریم جو ہے نا، کانسٹیٹیوشن بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ عوام ہے، ٹھیک ہے. عوام کو کچل کے کوئی بھی کام کیا جائے گا، یا اب کروڑوں آنکھیں بیدار ہو گئی ہیں. اب وہ چاہے وہ آپ کے ذرائع ابلاغ سے ہوئی ہوں، آپ کے موبائل سے ہوئی ہوں، آپ کے وہ شعور کا جن جو عمران خان نے بوتل سے باہر کر دیا. آج بچے کو فارم 40 سارے فارمز پتہ ہے، فارم 31 سے لے کے تو 45 46 47 پھر فارم 47 کا جو ساری چیزیں ازبر ہو گئی ہیں. نالج ہے، انفارمیشن ہے، یو کین ناٹ ٹیک اٹ بیک ناؤ، ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ بات سوچے کہ عوام خود اپنے دیکھ کے تجزیہ لگا سکتی ہے، اس کو کچھ بیٹھ کے گٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آنے لگتا ہے. ایک اور بات بتا دوں، دیکھیں میں اوور آل سارے اداروں کی بات کروں گی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی بات کروں گی، میں جوڈیشری کے نظام کی بات کروں گی، میں ہمارے انتظامیہ کی بات کروں گی، میں میٹروپولیٹن کی بات کروں گی، میں ایک اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں، میں سب کی بات کروں گی، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ملک اور قوم کو بلڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ایک تو قوم کی صحیح نمائندگی ہونا ضروری ہے ان تمام جگہوں پر، ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کر کے فیوریٹس کر کے یہ کر دیا جائے. دوسرا، ان تمام اداروں کو اپنے اپنے اختیارات میں رہ کے کام کرنا چاہیے، آئیڈیلی ہو یا نہ ہو، لیکن ہونا یہ چاہیے. اور اب یہ عوام کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، جب شعور کا جن جاگ گیا ہے، آپ اس کے ہاتھ پہ کتنی کروڑ، مطلب آپ اتنے کروڑ پٹیاں لا ہی نہیں سکتے نا کہ دوبارہ سے باندھ دیں، منہ بند کر دیں. ایسے کیوں ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں نا، دیکھیں اب جب یہ آپ نے جو بات کی نا کہ کوئی یہ کریں، دیکھیں چند لوگ ہر جگہوں پر جا کر بیٹھ کر جب اپنے ذاتی مفاد کو اوپر لے آتے ہیں تو وہ ادارے کا نام خراب کر دیتے ہیں. ادارے خراب نہیں ہوتے،
کچھ افراد کی جو کہ نام پھر وہ افراد جو ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی ذات کو کر رہے ادارے اگر ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے, نہیں اگر ادارے ہمارے ساتھ تو اچھے ہیں, اگر کسی اور ساتھ پر مخالف ہیں یہ کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے نا, تو پھر ہم خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ تو کھلے عام بات کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کر رہے ہیں میم؟ آپ نے 2018 سے جو 22 کا جو پیج تھا وہ دنیا کا حسین ترین پیج تھا, اتنا اوپن گراؤنڈ کسی کو نہیں ملا. نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب اوپن گراؤنڈ سب کو بہت ملے ہیں, چاہے وہ رہنے دینا 1947 سے لے کے اب تک ہمیں سب پتا ہے کہ اوپن گراؤنڈ کس کو ملے, کیا وہاں اب آشکار ہونے لگے ہیں کہ کب کیا ہو رہا تھا, یہ پتا چل گیا, اس کو روکنا مشکل ہے. آج کی تاریخ میں اگر آپ عاصم منیر صاحب کی برائی کر رہے ہیں تو آپ قمر باجوہ صاحب کی تعریف کیوں کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, میں پھر یہ کہوں گی اگر عادل جو ہیں وہ کچھ غلط کریں گے تو ہم عادل کو ہی کہیں گے, ہم جو آپ کے پیچھے جو یہ بیٹھے ہوئے کیمرہ مین یا جو وہ بیٹھے ہوئے ان پہ نہیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جو جس کا کام ہے, ہاں وہاں لائٹ خراب ہوگی, وہاں سے کوئی چیز خراب ہوگی, کیمرہ خراب ہوگا تو ہم ان کی بات کریں گے. جس کا جو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جو اگر کوئی چیز ٹھیک کرے گا تو صحیح ہے اور جو کوئی ٹھیک چیز نہیں کرے گا وہ غلط ہے, یہ سب پہ لاگو ہوتی ہے, یہ ہم سب پہ بھی لاگو ہوتی ہے چیز. اگر کچھ فیصلے دیکھیں ہوتا کیا ہے, یو لرن ود دا پیسج آف ٹائم ایز ویل, لیکن آپ ایڈمنٹ نہ رہیں, کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں آگے پیچھے سب سے. آپ سیاست جو ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے کہ جمہوریت, ٹرو جمہوریت آپ رکھیں, آپ ملک کا سوچیں کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے. اگر ہمارے ملک جو ہے اس وقت تقسیم ہو رہا ہے یا ہمارا ملک جو ہے کچھ چیزیں ایسے معاملات ہوتے ہیں جب آپ سب ایک پیج پہ آتے ہیں, ابھی جیسے انڈیا پاکستان کا جو معاملہ ہوا تھا, نہیں اس پہ تحریک انصاف ایک پیج پہ نہیں بالکل دیکھیں تھی. آپ قومی اسمبلی میں ہماری وہ بھی دیکھ لیں, اسپیچز بھی دیکھ لیں. آپ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے جو سوشل میڈیا وارئرز تھے یہ جتنے تھے, نہیں دیکھیں نا میمز, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں انڈیا نے مانا ہے کہ ایسے کام کیے ہیں ہمارے کہ ان کے مورائل ڈاؤن ہو گئے ادھر جا کر نا, ہمارے لوگوں سے ہارے ہیں وہ, انہوں نے مانا ہے یہ ایک پراپر وار ہے, یہ جو ایک جنگ ہے سوشل میڈیا کی ہے, میڈیا کی, یہ ایک پراپر وار ہے, یہ ایک ستون ہے, بڑی چیزوں کی کایا پلٹنے لگی ہے یہ سیگمنٹ. یہ ایک فیکٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی طاقت ہے. نہیں پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ بہت طاقت رہتی ہے, لیکن شروع میں آپ کا نیریٹو یہ تھا کہ جواب دے نہیں پائیں گے, جواب دے نہیں سکیں گے, جواب آئے گا نہیں, بعد میں فیصلے ہویں گے. لیکن اس بات کو میں چھوڑتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت, حکومت اور جمہوریت کو بڑھانا, جمہوری طرز انداز اور سیاسی طرز انداز, تو اگر آپ خان صاحب کی جدوجہد کو دیکھتی ہیں تو انہوں نے تو کبھی سیاسی اداروں سے, انسٹیٹیوشن سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا. اچھا میں آپ کو ایک بات میں آپ سے کہوں گی, دیکھیں جو بات کی کہ اگر جواب نہیں دیں گے تو ظاہر ہے, دیکھیں کہا تو پھر نواز شریف نے تو اینڈ تک جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے, مریم نواز کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا ان لوگ کا نام, جیسے ابھی نندن کا نام نہیں نکل رہا ہوتا تھا, تو یہ کمپرومائز نظر آ رہا ہوتا ہے. ہاں آم کی پیٹیاں ساڑیاں ایکسچینج ہو رہی ہیں, مگر پن پوائنٹ نہیں کر رہے تم لوگ کے ملک کے وزیر اعظم تمہارا خاندان بن کے بیٹھا ہوا ہے اور تم پن پوائنٹ نہیں کر رہے ہو سامنے کہ یہ دشمن ہے, اس کو انڈر لائن کرنا ہے, اس کو پچھاڑنا ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان میں انہوں نے شورش پھیلائی ہوئی ہے زبردست قسم کی, آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا ہوتا. ہمیں تو پتہ ہے, ہم تو پورا پاکستان دیکھتے ہیں, میں فاٹا کام کر چکی ہوں, میں کشمیر کام کر چکی ہوں, گلگت بلتستان سیاچن تک کام کر کے آئی ہوئی ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہاں عوام کی نبض کیا کہہ رہی ہے, کتنے پیٹریوٹک لوگ ہیں وہاں. اور آپ اگر ملک کے وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بیٹھ کر آپ جو ہے, آپ کچھ کوئی آپ کا اسٹیٹمنٹ آپ کا خود کا نہیں ہوتا, آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے, آپ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لائق نہیں ہے. آپ کا ٹویٹ جو سب سے اینڈ میں آ رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے میرا خیال ہے وہ سوشل میڈیا کا بچے ہمارے جو ہیں وہ آ کے جواب دے دیتے ہیں. تو کیوں نہیں بات کا سوال کریں گے وہ, اور ان کا جواب دینا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. یہ تمام جو ٹیکس کے پیسے سے ہمارے جو بھی ایکس وائی زی تنخواہ پا رہے ہیں نا, ایونچولی وہ ہمارے سر پہ کوشش کریں بے شک بادشاہ, لیکن ہے نہیں, وہ ہیں ہمارے سرونٹس, موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہونا چاہیے عوام کا انہیں, مگر بنتے نہیں. اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور یہ ساری چیزیں. اینی ویز آپ نے بات کی ابھی عمران خان کی, ماشاءاللہ, تو ان کی بات جو تھی, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی سیاسی طرز انداز اپنایا نہیں, کبھی بھی سیاسی اداروں کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی روایت اپنائی نہیں. انہوں نے کہا بات میں کسی اور سے کروں گا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی کرپشن چھوڑ دو, اپنا جو اربوں روپیہ غبن کیا ہے بھائی واپس لیا, وہ یہ لا کے نہیں دے رہے, مطلب واپس لے کر آؤ نا. ہے تو فیکٹ ہے نا, سب کو پتا ہے کہ جو ہے ان کے حسین حسن جو ہے انہوں نے 16 سال کی عمر میں کیسے اتنا ایون فیلڈ جا کے خرید کے آ گئے. مطلب کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب آپ خود سوچیں نا. اگر آپ احتساب کے کیسز خان نے نہیں بنائے, آپ نے جس تبدیلی کا نعرہ لگایا, جس موروثی نظام کو آپ نے بدلنا چاہا, جس تبدیلی کا خواب آپ نے عوام کو دکھایا کہ ہم یہ تبدیلی چاہتے ہیں, یہ مراد, یہ پیسہ, یہ عہدے,
یہ سیاسی ڈیلیں ہیں جو بھی معاملات ٹھیک ہے، یہ بعد میں کیا ان سب کی یہ کہتے ہیں اپنا ایمنسٹی کو عوام سے دھوکہ قرار دینا، لونز معاف کروانا، ٹھیکے، تو کیا یہ ساری باتیں عمران صاحب نے اپنے دور حکومت میں آنے کے بعد اپنے دوستوں عزیز و اقارب کو، اپنے انویسٹرز کو، فائنینسرز کو ٹھیکے نہیں دیے، ڈیمو کے ٹھیکے نہیں دیے، اپنی بہن کو ایمنسٹی نہیں دی؟ بالکل نہیں. اس طرح کا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی لا تھا، اب میں آپ کو پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو احتساب کے کیسز تھے، جو پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوتی تھی نا، وہ زرداری اور یہ آپس میں کر رہے ہوتے تھے. سن لینا میں آپ کو دیکھیں احتساب کے جو کیسز جو ان لوگوں پر بنے پہلے، اور ان کے یہ جو عدالتوں میں چلے یا ان پر جو کچھ ہوا، ایک دوسرے پہ دیکھیں ایک دوسرے پہ بنائے تھے، دیکھیں ایک دوسرے پہ بنائے گئے تھے، وہ انہوں نے خود بنائے تھے ایک دوسرے پر، ایک ٹائم وہ تھا. اچھا دوسری بات، جب آپ ادھر آتے ہیں، اس وقت جو قانون بنایا گیا تو اس میں ادی فریال تالپور نے بھی فائدہ اٹھایا، جو بھی قوانین بنائے گئے. اب وہ چاہے کوئی بھی قانون ہو، توشہ خانہ کا بھی قانون آپ دیکھ لیں، مرسڈیز تک گھر میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کی وزیر اعلیٰ جو ابھی بنی ہے، کسی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بنی ہے، ظاہر ہے وہ تو کوئی ان پہ میرٹ تو تھا نہیں البتہ، تو لیکن وہ انہیں یہ تک نہیں پتا تھا، لڑ رہے تھے نا، لیکن نہیں تو تحریک انصاف لڑی اس کے خلاف. میں آپ کو دیکھیں اگر کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے، دیکھیں بات کو سمجھے، قانون پر کوئی وزارت نہیں دی انہوں نے اپنے کسی خون کو، عمران خان نے بالکل نہیں دی. مجھے آپ ایک بھی لا کے دکھا دیں کہ کوئی بھی وزیر ان کے خاندان سے گزرا ہو، بہن بہنوئی، کوئی قانون اگر پاس ہوا ہے تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کوئی بھی اس قانون کے تحت ایپلیکیشن دائر کر سکتا ہے. یہ لیجسلیشن اسمبلی نے پاس کی تھی اور پہلے کی تھی. میرا چھوٹا سا کمنٹ لے لیں. جی آپ یہ کہتے تھے، آپ کی باتوں سے میرے پاس سوال آ رہے ہیں، میں خود نہیں بنا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، آپ یہ کہتے تھے کہ جب آپ دور اقتدار میں آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، تو آپ اپنی اکثریت کہتے ہیں، تو اپنے حق میں جیسے علماء کرام کے لیے کیا آتے ہیں، فتوے دے دیتے ہیں، تو آپ اپنے حق میں آ کے آئین سازی کر لیتے ہیں. اگر کوئی آئین آپ کی اکثریت کے ہوتے ہوئے آپ کی حکومت میں بنے اور اس چیز کی تشریح پہلے کچھ اور دی، جب میرے لیے وہ کہتے ہیں وہ کارآمد ہو اور مجھ پہ اس کا عمل اطلاق ہو تو کچھ اور ہو جائے، تو پھر یہ تو وہ تبدیلی نہیں ہے نا جو آپ عوام کو دکھا رہے تھے. نہیں دیکھیں میں یہ بات آپ سے کہوں گی کہ اگر کوئی قانون بنتا ہے، آپ خود ابھی دیکھ لیں کہ کتنوں نے اپلیکیشنز دی ان قوانین کے تحت. اچھا توشہ خانہ کی بات کر لیں نا آپ، توشہ خانہ کے اوپر ابھی کتنے کیسز بنے ہوئے ہیں، عدت جیسا مکروہ کیس کیا گیا جس کی تاریخ میں مثال یعنی تو آپ یہ دیکھیں نا، ان کا تو لیول ہی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ذاتی زندگی پر ہم لوگ تو نہیں آتے، لیکن جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے وہ کیس بنایا کہ پورے عالم اسلام نے کہا، پوری دنیا نے تھو تھو کی ہے ان کے منہ پر، کہ جس طریقے سے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں نا میرے بھائی آپ پڑھ نہیں پائیں گے، ہم تو وہاں جا کے کھڑے ہوئے تھے جب یہ پروسیڈنگز چل رہی تھی. میں تو جج اور وکلا حیران ہوں کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، کرید رہے تھے، آگے بات کر رہے تھے. شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ لیول ہے ان لوگوں کا. بات یہ جو آپ اگر کوئی قانون بن رہا ہے توشہ خانہ کا بھی ہے، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے مرسڈیز سے لے کے تو دنیا جان کی چیزیں نکالی، وہ چیزیں جو کہ ممنوع تھی اس لسٹ میں، جو کہ الاؤڈ ہی نہیں تھی کہ نکالی جائیں، ان کے گھروں میں کھڑی تھی کوئی پیپر ورک کے بغیر. مطلب چلو کوئی نام نہاد طریقے سے کوئی 2-4 لاکھ یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے بھی غلط کیا، آپ نے بھی کیا، تبدیلی کہاں ہے؟ نہیں غلط اس لیے نہیں کیا. کوئی چیز اگر قانون فالو کر رہا ہے، آپ بات سنیں، اگر کوئی قانون رائٹ ہو گیا اور کوئی اس کو فالو کر رہا ہے تو اس میں غیر قانونی چیز نہیں کر رہا ہے. جو لوگ غیر قانونی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اب آپ سنیں نا، تبدیلی کی بات کیوں نہیں تبدیلی 2.5-3 سال میں آپ چاہتے ہیں کہ 60-70 سال سے جو خرابہ کیا ہوا ہے ملک کا، قوم کا، معاملات کا، جو ہمارے تمام اداروں کے اندر جو ایک چھوٹی سی بھی ٹیبل ہوتی ہے، اگر آپ گھر بنانے جائیں یا خریدنے جائیں، آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ یہاں کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. فائل جو ہے نوٹوں کے بغیر آگے نہیں بڑھی ہوتی. اتنے گندے اور رقیق طریقے سے سسٹم جو ہے وہ پلیوٹڈ ہوا ہے. اس کو جڑ سے اکھیڑنے میں، اس کو نئے سرے سے وہ کرنے میں جو ہے کچھ ٹائم تو لگنا تھا. کچھ میں تو سمجھتی ہوں 2 دور بھی پورے ہونے دیتے اور ٹھیک ہو جائے تو بڑی بات تھی. کوشش کی جاتی کنٹینیوس 10 سال تک صحیح نیت کے ساتھ، لیکن چونکہ نظر آ رہا تھا جیسے ای وی ایم لانے کی بات کر رہے تھے. دیکھیں انڈیا میں بھی رائج ہے، سب جگہ ہے. ای وی ایم کیوں نہیں، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو وہ ہے وہ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ اسی لیے تو نہیں کرنے دے رہے کیونکہ پاکستان کو ابھی مزید جو کہ قرضوں میں اربوں کے ڈوبا ہوا ہے یہ ملک، اس کو مزید ڈبونا ہے، اس کا مزید خرابہ کرنا ہے. کیوں نہیں ای وی ایم لانے دیا ان لوگوں نے؟ یہ جو قرضوں کی بات کر رہی ہیں، پاکستان 2016-17 کے اینڈ تک میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج سے بیل آؤٹ ہو رہا تھا، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم نواز شریف تو اس وقت نہیں تھے، لیکن وہ آخری قسط شاید ادا کرنے کی حالت کنڈیشن کو ہوئی تھی. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تاریخی قرضہ لیا گیا. آپ تشکل توڑنے کی باتیں کرتے تھے. اچھا دیکھیں سن لینا سوال پورا سنا. تاریخی قرضہ آپ نے لیا
اور کوئی ایک ایسا منصوبہ, کوئی ایسی اسکیم جہاں پہ پیسہ استعمال ہو, مجھے بتا دیں آپ. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, دیکھیں نہیں, مجھے سوال کا جواب دیں. میں وہی تو دے رہی ہوں, تحریک انصاف سے باتیں بتا دی, مجھے سوال کا جواب دیں. نہیں, جو میں آپ ظاہر جواب بات ہی کر کے دوں گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے جس دن ہمیں اقتدار ملا, ٹھیک ہے, اگلے دن کی آپ ان کے اسپیچ دیکھ لیں, جو پہلی اسپیچ تھی وہ کیا تھی, وہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو سارا انہوں نے مطلب سارا کا سارا پیسہ جتنا بھی ہے وہ غبن ہوا ہوا ہے, خزانہ خالی پڑا ہوا ہے, مائنس میں ہے, بلکہ قرضہ جو ہے وہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, کشکول توڑنے کی بات کی گئی تھی, یہ ایک ارادہ تھا, ایک خواہش, ایک خوددار لیڈر کی ایک خواہش تھی, لیکن پتہ یہ چلا کہ پیچھے جو ہے وہ تو بیگرز آر ناٹ چوزرز سے بھی کوئی بڑی چیز بیٹھے ہوئے تھے, جن کے منہ سے آٹومیٹکلی وہ چیزیں نکلی ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کے تو خون میں بھکاری پن سرائیت کیا ہوا تھا, جو انہوں نے پیسہ جو ہے وہ جو جتنا بھی تھا وہ لیا بھی, ملک پہ لگایا بھی نہیں. اب دیکھیں نا ہمارے ملک میں کتنے وسائل ہیں, یہ سب جو اتنے سالوں سے جو حکومت, دور حکومت آپ دیکھ لینا کن کن کے پاس رہی ہے. اگر یہ لوگ چاہتے تو پاکستان کہیں سے کہیں نہیں پہنچ سکتا تھا. عمران خان تو بیٹھے میرے خیال میں جس دن وزیر اعظم بنے اس دن جو ہے وہ مائنس میں تھا خزانہ, اسی دن. تو یہ کوئی اپنے اس میں نہیں, جو سارے, اور دیکھیں جس طرح سے کووڈ میں ہم نے کام کیا, آتے ہی جو ہے وہ اتنی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, دنیا نے ہم سے سیکھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہر ایک کے مطلب ظاہر ہے وہ آئیں کہ جس طریقے سے اسمارٹ انہوں نے ورکنگ کی کووڈ کے اندر, اور ساری دنیا جو تھی ترقی پذیر ہو رہی تھی کووڈ کے معاملے میں, اور ہمارا ملک جو تھا جو آگے بڑھ رہا تھا اور جھیل رہا تھا, لیڈ کر رہا تھا. تو جو ٹیکٹکس تھیں, جو اسمارٹ موومنٹ تھی, معیشت کو بھی انہوں نے سارا دیا. بلڈنگ آپ دیکھیں فیصلہ آباد میں مزدوروں کی کمی, مطلب جو لیبر کی کمی پڑ گئی تھی, کتنی انڈسٹریز فروغ پا رہی تھی. یہ جو آپ کے کنسٹرکشن کا کاروبار ہے اس میں کئی چیزیں ریفارمز آئیں, کتنے تو انہوں نے کامیاب جوان پروگرام, آپ صحت کارڈ دیکھ لیں جو سب سے زیادہ جو بہترین چیز چلی, جو کہ سندھ میں آنی نہیں دی گئی. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ لیں گھروں کی اسکیم جو ہے, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک گورنمنٹ نے اپنا عوام کے لیے کرنا شروع کی. کوئی یہ جو آپ کے جو موٹر ویز بن رہے تھے یا کوئی ایسی شرائط جس کے اندر بہت بڑے بڑے چنکس آف کمیشنز کھانے کا موقع ملے, ایسے کوئی پروجیکٹس نہیں, عوام کو اپلفٹ کیا جا رہا تھا. اسی کا تو انہیں تکلیف تھی, تو اس کی وجہ سے انہوں نے خان کو ہٹایا کہ بھائی یہ تو کسان کارڈ یہ لا رہا تھا, تو ساری چیزیں یہ ریفارم کر رہا تھا. اور ماڈل جسے کہتے ہیں نا, ایک ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے. تو بڑی ساری, اب ظاہر فلسطین کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے, اسرائیل کے خلاف بات کر رہے تھے, کشمیر کے لیے جینوئن کالز دے رہے تھے, یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. تو ہونا تھا نا, ماضی میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ جب OIC کا جب اجلاس ہوا تھا اور وہ ہوا تھا تو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن کر دی گئی تھی اس وقت بھی. تو یہ بڑے محرکات ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل, وہ یہاں پہ کچھ جو ہے بکاؤ لوگوں کو مارک کر کے, ان کو خرید کے, اس پہ جو ہے اس طرح کی جو اسٹرانگ نیریٹیوز والی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹاپل, یہ پاکستان کا المیہ ہے. لیکن اس کو چینج کون کرے گا میرے بھائی؟ اس کو چینج کریں گے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ. جب ہم میں سے اٹھ کے اتنی بڑی تعداد میں اوپر جا کے ہم صحیح معنوں میں لیجسلیشنز میں آئیں گے, جب ہم جو ہے اپر ہاؤسز میں آئیں گے, سینٹ میں آئیں گے, اسمبلیز میں آئیں گے, جب قانون اس طرح بنائیں گے کہ مر جائیں گے مگر بکیں گے نہیں والی بات آ جائے گی نا, تو پتہ ضمیر کی جو وہ کریں گے نا, ضمیر کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے نہیں. ضمیر کی آواز اگر بات کی جائے تو آپ نے کہا کہ اس پہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر ایک چیز آپ کے حق میں ہوتی تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہو تو ضرورت نہیں ہے. 2018 میں پاکستان میں 220 یا جو بھی خاندان ہیں جو الیکٹیبلز کہا جاتے ہیں, جو کہ زمانے میں کہتے ہیں قوم کے غدار تھے, لوٹے تھے, جو بھی تھے, پہلے وہ الیکٹیبلز لوٹے تھے, بعد میں وہ الیکٹیبلز ہو گئے, اور بعد میں ان کی ضمیر کی آواز تھی. وہ ضمیر کی آواز کس کے کہنے پہ تبدیل ہوئی تھی؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ جو واقعی نیت نہیں, دیکھیں اس بات دیکھیں مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں نا, آپ نے اپنی کر لی, میں سمجھ سے اسی پہ رہوں گی. دیکھیں بات یہ, اگر ان میں سے کچھ لوگ کو واقعی وہ والی دیکھیں سوچ تھی, میں تو چلے نظریاتی ہوں, لیکن کسی کو ملی نہیں تھی کوئی تیسری پارٹی یا کوئی ایسا ملک گیر پلیٹ فارم کی بات کر رہی ہوں میں, صوبہ گیر کی بات نہیں کر رہی یا شہر گیر کی, ٹھیک ہے, ملک گیر پلیٹ فارم نظر ہی جب یہ آیا ہو تو اس طرف. لیکن اگر صحیح نیت تھی, کیونکہ وہ وقت نے خود ہی فلٹر بھی کر دیا نا. ہم تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اس تکلیف دہ دور میں بھی جو لوگ ساتھ کھڑے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں سے بھی فلٹر ہوئے, جو ہمارے اپنے نظریاتی تھے ان میں سے بھی فلٹر ہو گئے. میں اس وقت تو چھن کے لوگ سامنے آ ہی گئے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو نہیں ہٹ رہے. میں آپ کو دیکھیں الیکٹیبلز کی بات کرتی ہوں نا, میں یہ کہتی ہوں کہ اب
خود سیکھتے ہوئے یہ چیز تنظیم کو جب پروان چڑھایا. جنرل الیکشن 2024 سے 6 مہینے پہلے مختلف اس میں رہی ہوں میں معمور, لیکن صوبائی صدر میں بنی ویمن ونگ سندھ کی. اس کو آپ یہ دیکھیں ہم نے 4 یا 5 مہینے, ایک طرف مجھ کو 5 سال سے جو ویمن ونگ نہیں بنی ہوئی تھی اس کو ریفارم بھی کرنا تھا, ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں آنے والے وقت میں پتا تھا اب الیکشن ہونے والے, اس کی تیاری. میں نے خواتین کے اوپر بات کی جاتی ہے, ہمیشہ الزام رکھا جاتا ہے ریزرو کی سیٹ جو گفٹ میں سیٹس, ایسا نہیں ہے. میں نے ڈے 1 سے جو ہماری تنظیم کی خواتین تھیں تمام ڈویژنز کی سندھ کے, ان کو یہ بولا کہ آپ لوگ تیاری پکڑیں جنرل الیکشن لڑنے کی. ان کا ٹکٹ کیسے ملے, کیا ہوگا, جیسے بات ہو رہی نہیں. میں نے کہا آپ دیکھیے گا نظام کو ہم وہ کر کے رہیں گے, چیلنج ہم بدلیں گے, ہم اب خواتین جو ہے وہ ایکول رائٹس رکھتی ہیں, آپ آگے بڑھیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے 40 کسی صوبائی لیول پر 40 سے اوپر خواتین کی خالی اپلیکیشنز گئی ہوں, اور اس میں کوئی کوٹے کے اوپر نہیں, کوٹا ملتا تو ہارڈلی 8-10 سیٹیں ملنی تھی. کوئی 22-25 سیٹیں میری جنرل الیکشن کی کینڈیڈیٹس تنظیم کی پیور ڈائی ہارڈ ورکرز, جن کے پیچھے کوئی ایسا وہ نہیں تھا کسی کی پھپھی ہو, چچی ہو, مامی ہو, سوال نہیں تھا. یوں فارمز ایک طرف کے الیکشن انہوں نے کن کن ناموں کے دو الیکٹیبل ٹائپ کے الیکٹیبل سے لڑا انہوں نے. ایک وہ جو ہماری پارٹی میں مفاد کے لیے شامل ہوئے تھے اور اچانک چھوڑ کے گئے, راتوں رات جا رہے تھے, وہ جھنڈا چھوڑ کے جا رہے تھے. کیوں ہوئے تھے, سوال یہ ہے. پتا چل گیا نا, دیکھیں شمولیت کرا رہے کوئی کسی کو نیت کا کیا پتا, آپ نے کروانے کیوں دی؟ ارے میرے بھائی غیب کا علم ہوتا ہے کسی کو, غیب کا علم ہوتا ہے کسی کو کہ یہ جو ہے آگے جا کے کرپٹ ثابت ہوگا یا آگے جا کے ہمارے سے دغا کرے گا. جب انسان سیکھتا ہے تو سیکھ کے آگے بڑھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا جب انہوں نے چھوڑا تو جھنڈا علم عورتوں نے تھاما. بہت بڑی بات ہے یہ, میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کشمور سے لے کے تو میں آپ کو کراچی تک کی بات بتا رہی ہوں, 90 تک کی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اس جگہ. تو کہنے کا اب میں یہ عزیز آباد پہ ہوں, میرا اپنا محلہ ہے, میں اس لیے بات کروں گی. دوسری بات میں آپ کو بتاتی ہوں, دوسرے لوگ کون تھے جو کہ بڑے بڑے نام تھے, پیپلز پارٹی کے نام تھے, ایم کیو ایم کے جو بڑے بڑے جو جیسے کہے نا خاندانی سیاست جو کرتے ہیں, موروثی سیاست جو کرتے ہیں, اس میں بہت بڑے بڑے نام مخدوم ہو, چاہے وہ آپ کے یہ زرداری ہوں, بھٹو ہوں, چاہے آپ کے یہ ادھر جو ہمارے جو ایم کیو ایم کے بھی جو پرانے جیسے سیٹلرز ہوتے ہیں ہمارے جو اپنے محلے میں ہی رہتے ہوتے ہیں لوگ, وہ ہوں. ہم نے عورتوں کو لڑایا, اور لٹرلی اگر آپ ایویلیویٹ کریں گے, اگر ان کا ووٹ صحیح کام ہوا ہوتا تو جیتے بھی ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. غوث علی شاہ کے اگینسٹ وہ لڑی, تو قائم علی شاہ کی بیٹی شازیہ مری کے خلاف جو لڑی ہے وہ میری بے نظیر آباد کی پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. بڑے مطلب جو خان شوروں کے خلاف ہم نے اپنی صدر کھڑی کی, وہاں ڈسٹرکٹ کی صدر. تو کہنے کا مقصد یہ بڑے پلان طریقے سے, اور ہمارے تو فارمز کو غلط باتوں یعنی بےایمانی کے ساتھ ریجیکٹ بھی کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ہم نے اتنے ایکوریسی کے ساتھ پہلی دفعہ میں, اب غلطی بھی ہو لیکن اللہ نے اس وقت وہ کیا تھا, ایکوریسی کے ساتھ پیپرز فائل کیا, تو ریجیکشنز ہونے کے باوجود ہماری 22 سے 25 عورتیں لڑیں. میم آپ بات کر رہی ہیں صوبہ سندھ کی سیاست کی, بات یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کو مرکزی سطح پہ ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں, انٹرنیشنل فورمز پہ بھی کرتی رہی ہیں. بات یہ کہ آپ خان صاحب کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں کہ ان کی 25, 26, 27 سالہ جدوجہد ہے, اب وہ کہاں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. 96, 97 آپ نے جماعت بنائی, 2002 میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کے تحت آپ نے ان کو صدارتی ووٹ دیا, 2007 میں آپ نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا, 2013 میں آپ نے صوبے میں حکومت بنا لی, 2018 میں آپ وزیر اعظم بن گئے. اس سارے دورانیے میں آپ کے پاس اپنی جماعت میں آپ نے اتنی جدوجہد کی, آپ نے کہا میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے, بڑا ہوگا, اس کا ووٹر آئی ڈی نہیں ہے, کارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس اتنے الیکٹیبل یا وہ نمائندے نہیں تھے, ان کو آپ کشید کر کے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے. آپ کو بعد میں ضمیر کی آواز پہ لبیک کرنا پڑا, آپ کو محکمہ زراعت کی سپورٹ لینی پڑی, اور آپ کو لوگ جمع کر کے دیے اور آپ الیکشن بنایا اپنا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں آپ نے وہاں سے بات شروع کی, میں یہاں سے شروع کرتی ہوں. آج جو میرا لیڈر ہے جو اس وقت جیل میں ہے, جو پھانسی کی جو قیدی ہوتے ہیں نا ان کی چکی ٹائپ جگہ پر وہ رہ رہا ہے, سیاہ آٹا اور جو آبسلیٹ کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں باسی, وہ سب ان کو دی جا رہی. نہیں ایسا نہیں ہے نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, غلط کہتی ہیں وہ رپورٹس. نہ انہوں نے ملک کھایا اور نہ ان کو قیدیوں کے بھی وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو کہ ایک عام قیدی کے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, رپورٹس یہ کہتی ہیں میرے بھائی, ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے عید کی نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہیں, عید پہ ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی ہیں, جو ہے ان کو ان کے معالجین کے ساتھ ریگولر بیسس پہ, وہ نہیں ان کے مرضی کے, ان کو وکلا کو ہر وقت ان کے ساتھ نہیں, جو کہ ایک
قانونی حق ہوتا ہے, ہر قیدی کا حق ہے, ایک عام قیدی کا بھی حق ہے, وہ ملک کا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کی طرح اپنے گھروں میں جا کے جو نظر بند ہو جاتے ہیں اس ٹائپ کے جعلی قیدیں, یا ان لوگوں کی طرح جو ہے وہ جو ریسٹ ہاؤسز گیسٹ ہاؤسز جہاں وہ توے پہ وہ کیا لش ایئر کنڈیشن ان کے ریسٹ ہاؤسز تھے جو وہ رہی تھی کچھ دن قوم پہ, جو انہوں نے بڑا احسان کیا تھا اور توے سے انہوں نے پتہ نہیں کیا استری کر لی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ, اب آپ سنیں نا, نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں نا, دیکھیں عمران خان وہ لیڈر ہے جو اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے اس وقت, اس کا اپنے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے قوم اپنے ملک کے لیے دے رہا ہے, آئین کی جنگ لڑ رہا ہے, قانون کی جنگ. کیا کہہ رہا ہے اس وقت؟ اس کے 3 نکات تو ہیں نا, یہ کہ ایک تو یہ فارم 47 پہ جو جعلی ایوان بنا ہوا ہے, جو ایک کے بعد ایک کالے قانون لا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ججز کا حق چھین لیا میرے بھائی. آپ کا پی کا ایکٹ جو ہے وہ ہوا ہے, جو صحافت پہ جو قدغن لگی ہے سب سے بری, یعنی کس قسم کا یہ انڈکلیئرڈ مارشل لاء کا دور ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ صحافت کا بھی قلع کما کر دیا. اس کے خلاف کون کھڑا ہو رہا ہے؟ یہ پیور جمہوری سیاستدان جو کہ عمران خان ہے, اور اس کے پیچھے پچھلے 27 سال کا دیکھیں وہ ہر اپنا فیصلہ جو کہ اس نے کیا وہ اس کو اون کرتا ہے. وہ آپ ان کے پرانے بھی ریکارڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں, موقف ان کے سیم رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل جو موٹیوز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اوپر, یا نیشنل ٹاپکس ہو اس کے اوپر, ان کا جو ہے تمام موقف جو ہے سیم رہے. وہ بینگن تھالی کے بینگن کبھی بھی نہیں رہے تھے, نہ ہے نہ ہوں گے, اور اسی لیے پوری قوم ان کے پیچھے. آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ جمہوریت, یہ دیکھیں ارتقا کا دیکھیں نام ہے, جمہوریت جو ہے نا وہ ساکت اور جامد نہیں رہتی ہے. You learn with the time as well, but then before وہ اکیلے تھے, آج ان کے پیچھے کارواں کی شکل میں پورا ملک ہے, جو ہمارے مطلب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے گھر کے بچے بھی ان کے پیچھے ہیں. تو کوئی وجہ ہے نا, کیونکہ he is logical, وہ ایماندار ہے وہ شخص, اور وہی اس کی جو سیاست ہے نا وہ آپ اسے اگر ٹاپ ٹو باٹم دیکھیں نا تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے اس نے 3 سال کا جو دور گزارا ہے, انڈیکسز جو پاکستان کے تھے وہ ٹاپ پہ جا رہے تھے. دیکھیں آپ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے آئیں تو تنظیم, اس نے جو تنظیم بنائی ہے اس وقت ورلڈ کی جو ہے نا ٹاپ 5 تنظیموں میں سے ایک ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹاپ 5 پولیٹیکل, کتنے بڑے بڑے ملک ہیں دنیا میں, تو اور ملک گیر ہے اس وقت پاکستان کی نمبر 1, جو میں خود سیاچن سے لے کے جو آخری ہے وہاں تک کام کر چکی, جو آخری حلقہ ہے, آمنہ انصاری وہاں کھڑی ہوئی تھی ہماری, وہاں سے لے کر میں کراچی, آپ کا یہ عارف جو پریزیڈنٹ بنے ڈاکٹر عارف الوی یہاں سے, اور یہاں بھی خرم شیر زمان ادھر یہ جو آپ کا سی ویو کا جو ہے حلقہ, ٹھیک ہے, اس پہ کھڑے ہوئے. یہ پہلا اور آخری ہے. اس کے اندر صرف ایک ہی شخص ہے جس کو قوم سیاستدان مانتی ہے, وہ ہے عمران خان. بہت معصومانہ سا سوال ہے, وسیم بدامی کا جملہ ہے ویسے ہی, بہت آسان سی بات ہے. جدوجہد کہاں ہے؟ جمہوریت کہاں ہے؟ نہیں سن لیں جدوجہد کہاں ہے؟ میں نے بھی آپ کا ادوار گنوائے ہیں 97 سے لے کے, میں نے آپ کو 2002 2007 2013 18 گنوا دیا, ٹھیک ہے. ادوار کہاں ہے؟ یہ جدوجہد اس میں کہاں ہے مجھے یہ بتا دیں. اور جمہوریت کہاں ہے؟ آپ تو ہمیشہ بیٹھتے ان کے ساتھ رہے جنہوں نے جمہوریت کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, پاکستان دیکھیں سیاست میں دیکھیں نہیں, اگر آپ جمہوریت ایک کوئی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بعض کیریکٹرز ایسے ہیں پاکستان میں, جیسے نوابزادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے, جیسے فضل الرحمان ہے, یہ لوگ کانسٹنٹ ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. جو آپ بار بار ایک دو نام, جو میں آپ کو ان سے پہلے کبھی نام بتا دیے نا, ہم بچپن میں دیکھتے تھے نوابزادہ نصر اللہ خان. نہیں میں 2018 کی بات کر سکتا ہوں نا, میں تو آپ سے اس سے بھی پہلے کی بات کر رہی ہوں نا, جب یہ سارے بچے تھے جن کے اب آپ نام لے رہے ہیں نا, وہ نوابزادہ کے آگے بچے تھے. میں تو جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. میں بھی جمہوریت کی بات کر رہی ہوں, میں بھی جمہوریت کی بات کر رہی ہوں. جمہوری ہے نہیں بالکل جمہوری ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جدوجہد کا ہے میرے بھائی, زندگی انہوں نے جو کہ بہت عیش و عشرت سے گزار سکتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے سڑکوں پر گزاری ہے وہ سارے 27 سال, اپنی فیملی لائف بھی قربان کی. جدوجہد یہاں آتی ہے, انہوں نے ان کو ایلیویٹ نہیں کیا یا ان کو محلات نہیں دلا, الٹا چھوٹ گیا ان کا ساتھ ان سے, ٹھیک ہے. انہوں نے تنہا جو ہے وہ ایک بیج بویا تھا پی ٹی آئی کے نام کا, جو کہ آج ملک گیر سیاست ہے, اپنے ضمیر کے کہنے پہ, اپنے ملک و قوم کے لیے, ٹھیک ہے. کوئی بھی دیکھیں جو ڈکٹیشن لیتے ہیں نا سامنے کھلے عام آ کے گود میں, جیسے کہ نواز شریف ضیاءالحق کی وہ تھے, اڈاپٹڈ تھے, سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, سامنے ہم نے دیکھا ہے نا, ہمیں پتا ہے, وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچپن میں, ساری ہمارے سامنے وہ اخبار کی کٹنگز آج بھی موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. جو کہنے کا مقصد ہے نہیں, اب آپ میری ایک بات سنیں نا, کہ اس وقت سے لے کے اب تک ابھی عطاب کا نشانہ بھی قوم دیکھ رہی ہے نا, قوم دیکھا ہوا نہیں بھولے گی. آپ یہ بات وہ یہ چھوڑے, خان صاحب کا مستقبل, ابھی خان صاحب باہر آ رہے ہیں,
انشاءاللہ اب دیکھیں عوام کی طاقت, عوام جو ہے نا وہ تو چاہتی ہے کہ ان کا لیڈر ان کے درمیان ہو, حقیقی وزیر اعظم بھی وہ ہے. دیکھیں مینڈیٹ انہی کو پڑا تھا, اب ایک پرچے کے ذریعے جو کچھ بھی کیا گیا 47 کا ہزاروں 45 ہیں وہ سالڈ ہیں بیسکلی, اور وہ ایک پرچہ جعلی ہے. تو اس وقت ایوان جو ہے وہ ہے تو پی ٹی آئی کا ہی, پاکستان تحریک انصاف کا ہی, انہیں باہر آنا تو چاہیے اصولی طور پہ. دیکھیں ہر دور میں بہت پازیٹیو اس سے کہتی ہوں کہ سارے دور گزر جاتے ہیں لیکن یاد رہ جاتا ہے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا. صوبہ سندھ میں اس وقت بڑی ہیجان خیزی ہے, پانی کے مسائل ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. جی ہاں, آپ کی اپنی حکومت میں آپ نے 2 کینالوں کی منظوری دی, وہ ابھی صوبہ سندھ میں 6 کینال بنائے جا رہے تھے, تو پاکستان تحریک انصاف بہت پیچھے نظر آئی. وجہ اچھا دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ دریائے سندھ کے اندر یہ جو موجودہ اس میں جو 6 کینال کی جو بات کی ہے نا, دیکھیں تو صوبائی, دیکھیں اس کی جو ہے نا, نہیں انہوں نے روکا تھا, ہمارے جو صدر ہیں ڈاکٹر عارف الوی, انہوں نے روک دیا تھا اس کو. یہ ریکارڈ پہ ہے بات, یہ ریکارڈ پہ ہے, اس کی ریکارڈ بنایا ہوا ہے, اس کی ریسیونگز بھی ہیں سب کے پاس, کہ اس کو روکا تھا ڈاکٹر عارف الوی نے, اور کہا تھا یہ قتل کر دے گا سندھ کو, یہ انہی کا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی, یہ الفاظ تھے ان کے جو 2 کینال بن رہے تھے تمام سب انہوں نے یہ جو سندھ کی پانی کی تقسیم یعنی سندھ کو موت کا پروانہ تھا, اس کو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ سنیں نا, انہوں نے کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہے, یہ چیز پروپوز ہوئی تھی ان کے سامنے, انہوں نے اس کو بری طرح ریجیکٹ کیا اور روکا بھی اپنے دور تک. یہ سائن کس نے کیا ہے؟ زرداری نے. اچھا زرداری نے سائن کیا نہیں, مطلب اس کو جو اپروول دی گئی جس پہ اتنا ظاہر ہے انہوں نے بحث کی اپروول دی ہے, انہوں نے نہیں, تو اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ اشارہ کہ وہ کس طرف سمت جانے کی کوشش تھی, یہ سب ان لوگوں کے طریقے نہیں لگتا تھا کہ عوام سوئی پڑی ہے, ایسا نہیں تھا, ایسی جاگی کہ پورا سندھ ہی ان کے خلاف ہو گیا. انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں سب کو اب یہ چیز اچھے سے اویئرنیس پھیل گئی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی بڑا ہاتھ ہے, ساتھ ساتھ وکلا برادری کا بڑا ہاتھ. پی ٹی آئی کا ہاتھ کہاں پہ؟ دیکھیں وکلا اویئرنیس پھیلانے میں کہ یہ جو سندھ کا جو معاملہ ہے اس کا پتہ, ہم نے خود جو ہے وہ آپ کے عمر کوٹ سے لے کے جہاں انڈیا پاکستان بارڈر لگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پتھاروں سے لے کے یو سی کے, تو ہم نے آگے ادھر ایون کراچی تک میں کیا ہے, میں نے بھی کیا ہے اس پہ, ہر جگہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس بات پہ. اپنے وکلا برادری نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر, اور سندھ کی عوام خود, ہمارے جو مچھیرے بھائی ہیں اور کسان بھائی ہیں وہ تو خود کھڑے ہوئے ہیں. ببرلو پاس کے پاس سکھر میں جو سارا ہو رہا تھا, دیکھیں یہ سب ایک سول سوسائٹی بھی اس میں شامل ہے, سب نے مل کے جو ہے اپنے رائٹ کو فائٹ کیا. کیا تھا دیکھیں بنجر ہو رہی, ایک تو جو 1 لاکھوں ایکڑ زمین ہے سندھ کی وہ بنجر ہونے جا رہی تھی. کسانوں کا جو ہے یہ تو خودکشی کا پلان تھا پورا کہ کسانوں کو میس خودکشی پہ مجبور کر دیا جائے. مچھیروں کا یہ سارا مچھیروں کی زندگی بھی تباہ و برباد سمجھے اس کے ذریعے. اس کے علاوہ یہ پلانٹ جو لگنے والا تھا یہ خود اتنا بڑا فالٹی تھا کہ جب اس طرح کی جب نہری یہ جو اریگیشن اس طریقے سے جو پانی جاتا ہے یہ اپنے ساتھ اتنا ریت ایروڈ کر کے لے کے جاتا ہے کہ وہ سسٹین ہی نہیں کر پاتا. جو انہوں نے پلان بنایا تھا بربادی تھی کروڑوں, مطلب پاکستان عوام کے پیسے کی بربادی پہ بربادی. یقیناً یہ وہی ہونا تھا جو ہزاروں سال سے ہوتا آ رہا ہے, جو تعلیم کے بجٹ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور بہت سارا پیسہ جیبوں میں جانا تھا, اربوں روپیہ ہوش ربا رقم انوالو ہوتی ہے. آج کل تو جو ہم پہلے دیکھتے ہوتے تھے ڈراموں میں ہنسی آتی تھی, انڈیا کے ڈراموں میں پتہ چل رہا ہوتا 1000 کروڑ کا غبن, اب تو لاکھوں کروڑ کا غبن ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ہے فیکٹ بات ہے, پاکستان کو بیچ کے کھایا گیا ہے, ورنہ آج ریکوڈک کا فائدہ جو ہے پاکستان اٹھا رہا ہوتا, آج بلوچستان کے منرلز کا فائدہ پاکستان اٹھا رہا ہوتا. یہ ہمارے مطلب صوبوں کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. ایون 18ویں ترمیم کے ذریعے سندھ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے خود پیپلز پارٹی نے, ہم آواز اٹھاتے رہ گئے اس کے اوپر. جس طریقے سے تعلیم کا بجٹ, گھوسٹ سکولز ہیں, آپ کی جو ہاسپٹلز ہیں وہ گدھے بندھے ہوئے ہیں, وہاں پر جانور مویشی بندھے ہوئے ہیں, ایمبولینسز جو ہیں وہ خالی اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہیں, وہ سب پیسہ جا چکا, مطلب پیٹوں میں گیا لوگ. کہ آپ چلیں اتنی سی بات, باغات جو کھاد مٹی ہوتی ہے اس کے غبن میں جو یہاں یہ کے ایم سی میں تھا وہ پکڑا گیا تھا, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, کیا اس کی کلیکشن تھی. سائیکورٹی جب اتنا پیسہ آتا ہے سائیکورٹی کی ہو جائیں گے نا, کہ ہیرو کی کلیکشن اس کی تجوری میں تھی, سونے کا اس نے باتھ روم بنایا ہوا تھا, یہ جو باغ کا کھاد کا ایک ٹھیکیدار تھا, ٹھیک ہے, تو یہ سب آپ کا ہمارا پیسہ تھا, یہ ہماری عوام کا پیسہ تھا, جو کہ ہمارے ملک پہ لگنا تھا, ہماری شہر کراچی پہ لگنا تھا, گلیوں پہ لگنا تھا. تو اور اس کی کاروں کی کلیکشن بھی بہت شاندار تھی. پاکستان کے ایک نمایاں بزنس گروپ اینگرو, رزاق داؤد وغیرہ وغیرہ, کوئی 400-450 ارب کی ٹیکس کلیکشن کے مد میں ایک پیسہ جمع ہوا تھا, کوئی کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ چل رہی تھی, وہ بھی عوام کا پیسہ تھا. قوم نے خریداری کی, جی ایس ٹی پے کیا, پیسہ گورنمنٹ کو پارک نہیں ہوا. گورنمنٹ بندی ہے خان صاحب کی,
اور پیسہ جو ہے کسی اور طرف چلا جاتا ہے, تو عوام کو پیسہ نہیں تھا. نہیں دیکھیں گورنمنٹ نہیں, اب آپ یہ بات میں آپ سے کہوں گی کہ کیا پیسے کی بات کر رہی ہے. نہیں آپ دیکھیں جو کوئی چیز اگر عدالت کے تھرو ہو رہی ہے, جہاں احتساب کی عدالت ہے وہاں وہ اپنا رول ادا کرے. دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج بھی پوچھ لیں, ہم نے ججز ہم نے نہیں بٹھائے, سب کو پتا ہے کون بٹھا رہا ہے, کون کہاں کیا کر رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے نہ اداروں کے اندر ڈائریکٹرز پی ٹی آئی نے لگائے ہیں, نہ کوئی ہے اس طرح. یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ جو آلریڈی پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اس کے نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی, ایم کیو ایم کے بھی, اور بھی دوسرے جو محرکات ہیں جن کے لوگ بڑی کی پوسٹ پر آ جاتے ہیں, جو وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہم کبھی دباؤ نہیں. سب عدلیہ ہر کوئی آزاد تھی ہمارے دور میں, ہمارے کہنے پہ فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے تھے, اور نہ کوئی ایک ثابت کر کے بتا سکتا ہے کہ ہمارے کہنے پہ فیصلے ہوئے. پروسیڈنگز انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں, اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز کے ذریعے چھوٹا ہے, اور اگر کوئی بیہائنڈ دا بارز کے دور میں کیوں نہیں چھوٹ رہا تھا وہ, آتے سے نواز شریف کے دور میں کیوں نہیں چھوٹ رہے تھے, عمران خان صاحب کے دور میں چھوٹ گیا کہ وہ نہیں یہ تو محمد ڈیم کا ٹھیکہ, آپ پتہ کیا کر رہے ہو, آپ کیا نا ایک اٹھا کر آپ وہ کر رہے ہو, آپ ایک کوئی کیس اٹھا کے آگے لا کے, تو یہ آپ اس ادارے کے ہیڈ سے پوچھو, اس کے اندر کوئی نہ خدا نہ خاصہ نہ کوئی خان صاحب کا ہاتھ ہے, نہ ان کی کسی. ابھی یہ بتائیں پاکستان میں بجٹ آیا, ٹھیک ہے, ابھی بجٹ سے پہلے بھی آتا ہے, لیکن اس وقت جو بجٹ آیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بدتر بجٹ شاید کبھی اب بجٹ کے کانسیکوینسز جو بھی ہیں, لیکن عوامی رجحان جو ہے وہ بجٹ تو کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو پاکستان طریقے سے کیا اسٹانس ہے اس کے اوپر؟ ظاہر ہے اس کے اوپر دیں گے بھائی, اس پہ وہ شدید احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اس کو روک رہے ہیں, اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو سراپا احتجاج ہے, ہم نہیں چاہیے, تو عوام دوست بجٹ تو نہیں ہے, یہ تو بتا سکتے ہیں, تو کوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنے فلاز ہیں. عوام کے بینیفٹ کی کوئی بات نہیں ہے اس میں, وہی ہے کہ وہ امیر تر ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے, اور غریب اور پستا چلا جائے گا. پاکستان کو صحیح سمجھنے مہنگائی عروج پر ہے, پاکستان کو صحیح سمجھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن پر اگر منوان عمل کیا جائے, جو اول کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا وہ, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ جو عوام کے اندر سے اس کے نمائندے چنے جائیں, عوام جو ایکچوئل ووٹ لے کر آئے ہوں ان کو جو ہے وہ کیا جائے, چاہے وہ ہمارے مخالف ہوں, لیکن صحیح کاؤنٹ کے ذریعے, بغیر ریگنگ کے ذریعے, بغیر بائی فورس. الیکشن کمیشن جو ہے سب سے پہلے تو وہ جو جانبداریاں دکھا رہا ہے وہ بند کرے, ٹھیک ہے. فیئر اینڈ مطلب فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. عوام کے نمائندے جب مختلف جگہوں پہ, چاہے وہ میٹروپولیٹن ہو, چاہے وہ میئر کے جو سارے وہ ہوتا ہے سلسلہ, یہ ہو جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, اس سے لے کے آپ کی سینٹ تک, جب عوام کے نمائندے آ کر بیٹھیں گے, دیکھیں آپ جو وقت کی چکی سے پس کے نکلے ہیں, آپ کے تجربات آپ جو آپ اوپر پہنچائیں گے وہ صحیح ہوگا, یا کوئی مطلب جو کسی وڈیرے کا موروثی سیاست سے نکلا ہوا جو اپنے مطلب عیش میں پھرتا رہا ہو, جسے عوام کا درد کا پتہ ہی نہ ہو, جو لینڈ کروزر سے جس نے پاؤں زمین پہ نہ اتارے ہوں, وہ اٹھ کے آ کے, بلکہ ایسی مطلب خواتین بھی, میں تو کہوں گی یہ نہیں کہ صرف بندے, خواتین بھی ایسی آگے لے آئی جاتی ہیں جو ڈرائنگ روم سے آگے انہوں نے کبھی کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, انہوں نے دوبارہ عوام میں جانا بھی نہیں ہوتا ہے, اور جیت کے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ارے ان کے بینرز پہ تصویریں تک نہیں, عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی جگہ کھڑا کون ہو رہا ہے, وہ تصویر تک نہیں لگانا پسند کر رہے ہوتے, خالی نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پہ ووٹ لگا دینا, پتہ نہیں نام کیسے دے دیتے ہیں, ہے نا. لیکن پھر جب وہ آتی ہیں تو کیا وہ کسی گھاری عورت کی دکھ درد جانتی ہوں گی؟ یہ لوگ تو پیروں میں زنجیریں ڈال کے تہخانوں میں رکھتے ہیں, ان کا درد کیا کریں گے, ان کے لیے کیا لیجسلیشنز کریں گے؟ پھر تو وہ زیادتیاں بھی ہوں گی, کاروکاریاں بھی ہوں گی, پھر تو یہ کہ بھٹے پہ جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہیں ایندھن بنیں گے, وہ یہی ہوتا رہے گا. وہ تعلیم بھی نہیں ہونے دیں گے, کیسے ہونے دیں گے؟ ووٹ تو کیوں دے گا کوئی پڑھا لکھا انہیں؟ تو بھائی غریب کا بچہ غریب غلام رہے, امیر جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچے. تو اب اس کو توڑنا کس نے؟ ہم سب نے. اور ہمیں ظاہر سے ہمیں تو پاکستان تحریک انصاف مل گئی ہے, ہم اسی پلیٹ فارم کے ذریعے, اب ظاہر ہے میں نے میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ, کوئی سفارش کوئی نہیں تھا, میرٹ تھا, تو الحمدللہ پارٹی جو تھی وہ اس نے جو فیصلہ کیا میں نے بھی منون قبول کیا. اسی طرح گراس روٹ لیول سے جب ٹیلنٹ میرٹ آئے گا اور اوپر تک جائے گا, جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, جنہوں نے زندگی جی ہوئی ہے, وہ صرف ملک کے لیے جینا چاہتے ہیں, مرنا چاہتے ہیں, پھر جب وہ فیصلے کریں گے تو وہ پاکستان کے حق میں ہوں گے. عدلیہ کو جو لنگڑا لولا بنایا جا رہا ہے یہ نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. جو صحافی, جو اگر آئین میں لکھا ہے کہ پرامن احتجاج ہو سکتا ہے تو ہونے دیا جائے میرے بھائی. جمہوری ملک ہے, بادشاہت نہیں ہے یہاں, یہ مان لینا. تو یہ عوام تو اب منوائے گی,
میم جمہوری ملک تو یہ ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھا جب آپ کے ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں فنڈ کلیکٹ کر رہے تھے, عدالتیں چھوڑ کے وہ ہسپتال کو چکر لگا رہے تھے, پھر ڈیمس پیسے جمع کر رہے تھے, پھر ججز جو ہے وہ پروسیڈنگ میں کہتے ہیں سر گڈ ٹو سی یو. دیکھیے بہت ساری باتیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا لب لباب مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکشن ہم ہار گئے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے, جو ہم جیت گئے وہ ہم فری اینڈ فیئر. بلہ چھنا ہے میرے بھائی, 250 پہلی دفعہ ووٹرز نے وہ امیدوار نہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ ووٹر کا ہے, ووٹر ڈھونڈ رہا تھا میرے امیدوار کا نشان کون سا ہے, کیونکہ ہم نے تو خان کو دینا ہے ووٹ. وہ ڈھونڈ رہے تھے بینگن کو پڑے جوتے, میں سمجھتی ہوں سارے ان کے منہ پہ پڑے, جنہوں نے بھی یہ عدالت, یہ جو فائز عیسیٰ نے جو ساری زندگی وہ ثاقب نثار کی بات کریں, بندیال کی بات کریں نا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو فائز عیسیٰ نے کیا ہے. سنیں, اس لیے کیونکہ سب سے بڑا یعنی ایک ووٹ جو پاکستان بہت غم و غصہ ہے, وہ انہیں بھگتنا پڑے گا, ان کی آل اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا. باہر ملکوں میں چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے کیا, جانا انہوں نے باہر ہی ہے. جس کو دیکھیں کسی نے آسٹریلیا کا جزیرہ خریدا ہوا ہے, کسی نے نیوزی لینڈ کا خریدا ہوا ہے, پاکستان میرے آپ کے پیسے سے. تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ان کی جو حرکات ہیں جنہوں نے پورے پاک, یہ اتنا سیاہ باب ہے نا. میں خود مورخ بنوں گی انشاءاللہ, اگر زندہ رہی تو میں خود مورخ بنوں گی اس یہ جو دور تھا, یہ جو فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا, یہ جو عدت کیس ہے, یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے. ہندوستان کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو کیا لکھیں گی, عمران خان صاحب کے کلمات کو کیا جنگ کر دوں, اس پہ کیا لکھیں گی آپ اگر مورخ بن گئی تو؟ نہیں, کیا مطلب, دوبارہ بولیے. جب انڈیا کا اسپیشل اسٹیٹس, کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس امریکہ نے منسوخ کیا, سوری انڈیا نے منسوخ کیا, آرٹیکل 370, خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, جب ان سے کہا کہ آپ کچھ کرنے کا میں جنگ کر دوں, آپ سے کیا لکھیں گی؟ نہیں دیکھیں, آپ پتہ نہیں کس اسٹیٹمنٹ کی, میں نے نہیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا, اب آپ کون سے اسٹیٹمنٹ لا کے وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں سچی بات ہے, کشمیر میں بالکل اقوام متحدہ کی اسپیچ لکھوں گی اپنے لیڈر کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں سوٹ بوٹ پہن کر نا, وہ ٹائی لگا کے نا, وہ انگلش بابو بن کے نہیں پھر رہے ہوتے تھے, یور اوبیڈینٹ سرونٹ بن کے ہر ایک کے. وہاں ان کا تو کوئی جس کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں ڈونلڈ ڈو, اور کون جس کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا, میں کہنے ہمارے یہاں تو مائی باپ کر کے لیٹے ہوئے تھے ان کے آگے, یہ سارے جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور جو وٹ ایور, جو کہ ظاہر جعلی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ سب اب زیادہ چلنے والا نہیں ہے عوام کے آگے. عوام جو ہے نا وہ اچھے سے جانتی ہے. عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے. کابینہ کون سی ہوگی؟ حفیظ شیخ, رضا باقر, فواد چودھری, زبیدہ جلال, شیخ رشید صاحب, وزراء کون سے ہوں گے؟ کابینہ کس کی ہوگی؟ دیکھیں اچھا الیکٹیبل کون سے ہوں گے, کون اسمبلی کے ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں ہماری جو, وہی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اب ماشاءاللہ جو ہے ہمارا, دیکھیں جو اس کو بھی انہوں نے بہت پازیٹیو اس سے لیا کہ فلٹر ہوتے چلے گئے. جو دور ہے نا اس کے اندر بڑے سارے لوگ اب جو ظاہر ہے ایک دفعہ جب ایک مومن جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ دھوکہ کھاتا ہے, 2 دفعہ نہیں. تو پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ جو تھے آپ کے ساتھ تھے اور کون نہیں. اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ کن کے کیا محرکات تھے, کن کے کیا مقاصد تھے. ایسے شفاف آئینے کی طرح لوگ سامنے آ گئے ہیں. اور اس سے کیا ہوا ہے, جو ہماری جو ایکچوئل جو 3rd ٹیئر تھا یا 2nd ٹیئر تھا وہ اوپر آیا ابھر کے. ٹھیک ہے, اب وہ والے لوگ تو سارے چلے گئے جو کہ ایک فساد جنہوں نے بنایا ہوا تھا, یا ایک انہوں نے ایک جعلی ایک وہ اپنا پریزنٹیشنز دی ہوئی تھی یا ریپرزینٹ کیا ہوا تھا, اس سے ان کی نیتیں سامنے آ گئی. تو دیر از نو وے کہ جو لوگ اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں ان کی دوبارہ جو ہے وہ قوم کو عمران خان صاحب کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل قوم کو یہی کہیں گے کہ متحد رہیں, اور ہمیں ظاہر ہے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے. ہم پرامن بڑے مطلب پرامن طریقے سے ہم اپنے احتجاجوں کو بالکل پرسو کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیں گے کال, تو ہم بالکل جو احتجاج ہے اپنے لیڈر کو باہر, اور ان کی جو شریکیں جو کہ گھریلو خاتون ہیں ان کو بھی ظاہر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک 70 سال کی بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, کینسر زدہ, ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک فالس فلیگ آپریشنز اور ان سب چیزوں کے تحت. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ظاہر ہم جو 3 رول آف لا کی امپلیمنٹیشن چاہیے, فارم 47 کا مینڈیٹ جو ہے وہ, یہ جو تمام یہ جو جعلی ایوان ہے فارم 47 پہ بنی ہوئی ہے, تو کوئی قانون پاس کر رہی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. تو آبویسلی ہم کو, اور جو جس طریقے سے یہ خان کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہے, اس طرح کی نہ کبھی آج کے دور حاضر میں جمہوریت کے دور میں نہ دیکھی نہ سنی. تو ہم سب اب وہ ہمارے لیے پابند سلاسل ہیں. دیکھا جائے تو ہم قید میں, وہ ایک واحد بندہ ہے جو آزاد ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اس قید کو ختم کریں.
یہ ہماری قید ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور ہم نے جو ہے جو غلط ہے اس کو غلط قرار دینا ہے, جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ متحد ہو کے اگر خان کی کال جب بھی آتی ہے تو جب ہم نکلیں پرامن طریقے سے نکلیں اور اپنے لیڈر کو رہا کرائیں. ہاں ہم قانون کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ, حالانکہ ایک کے بعد ایک 26ویں کے بعد ڈر لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم نہ آ جائے جو کہ اور مطلب ایک سیاہ کاری باروں کی مزید پاکستان کے اوپر. تو ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے, کیونکہ یہ اگر قانون ہم رہے نہ رہیں, یہ قوانین اگر رہ گئے تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ برباد ہوتا چلا جائے گا. اشرف یا کچھ یہ جو اشرف جو کہتے ہیں نا کہ کچھ طبقہ ہے, یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ ہمارے ملک سے کھیلتے رہیں گے. ہم تو باہر نہیں جائیں گے ظاہر ہے, نہ ہماری اولاد باہر جائے گی, لیکن یہ لوگ کے تو اپنے سٹیکس باہر بھی ہیں. ہمیں ان کو ہٹانا ہے اور ہمیں جو صحیح جمہوری حکومت ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور یہ عوام ہی کر سکتی ہے. تو جی بہت بہت شکریہ محترمہ سرینا صاحب آپ کا. آپ کی باتوں سے کچھ باتیں اور نکلتی ہیں جن کے جواب آپ سے اگلی نشست میں لیں گے انشاءاللہ. آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آج کی گفتگو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت قرار دار بھی لگے گی, مزیدار بھی لگے گی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا کوئی بھی پس منظر ذاتی نہیں ہے, صرف اور صرف باتوں کو شفاف طریقے سے عوام کے سامنے رکھنا ہوتا ہے, اور باتوں کو سامنے رکھنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سوچ کے زاویے جو ہے وہ منفرد انداز میں باتوں کو سوچ سکیں. یہ ملک اگر رہے گا تو اللہ کی مدد کے بعد بزور طاقت جو بھی آئین کی بالادستی ہے اس کے رہے گا. ہر شخص, ہر ادارہ, چاہے وہ کوئی بھی ہو, افواج ہو, عدلیہ ہو, سیاستدان ہو, جو بھی ہو, اگر آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے حق صحیح سے ادا کرتے رہیں گے, ایمانداری سے کام کرتے رہیں گے, مفاد کو چھوڑ کے مملکت کا سوچیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ملک عنقریب اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک نیا معجزہ بن کے آپ کے سامنے ابھر سکتا ہے. لیکن اگر یہ سب نہیں ہوگا, صرف نفی ہوگی, آئین کی پامالی ہوگی, تو پھر ملک کا جو مقدر ہے وہ صرف زبوں حالی اور بدحالی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ پائندہ رہے ہمارا وطن. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.